میرا نام گلناز ہے اور میری گواہی یہ ہے کہ میرا 15 ڈیز تھے میرے کان بند تھے، بالکل بند۔ مطلب میں نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا اور اینٹی بایوٹک بھی لگوائی، اینٹی بایوٹک کھائی بھی میں نے، اسٹیم لی، کہوا پیا، بہت کچھ کیا، پر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کان نہیں کھل رہے تھے، مطلب ایریٹیشن ہوتی تھی مجھے کہ کھل جائیں، دونوں بند تھے اور ایسے بند تھے جیسے میرا سر کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ خیر میں نے بہت کچھ کیا لیکن نہیں کھلے۔ سنڈے کو میں چرچ گئی اور چرچ کے اوپر میسج بہت خوبصورت تھا، ایمان کے اوپر ہی تھا اور متی 8 باب تھا، اور اس میں جو انہوں نے میسج شروع کیا پاسٹر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی۔ تو اس پہ 8 باب میں، متی 8 باب میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک آدمی کو جب خدا یسوع مسیح شفا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے خدا سے کہ اے خدا میں چاہتا ہوں تو مجھے شفا دے۔ میں اس ٹائم چرچ میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے کان اس ٹائم بھی ٹوٹلی بند تھے، تو میں نے کہا کہ جیزس میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ میرے کان کھول دیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بولیں کہ میں تیرے کان کھولنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے باقاعدہ یہ دعا کی اور اس کے بعد پورا میسج سنا میں نے، بہت خوبصورت میسج تھا، اور شفا کے اوپر، ایمان کے اوپر، اور ہمارے ہی ایمان پہ کہ ہم جب خدا، اور میں نے بلیو کیا، میں نے کہا کہ میرے کان کھل جائیں گے اب مجھے ٹینشن نہیں، کیونکہ میں نے خدا سے کہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ خدا میرے کان کھولے، اور خدا بھی چاہتا ہے کہ وہ میرے کان کھولے گا۔ تو جب میں گھر آئی میں نے کھانا وانا بچوں کو دیا، 3 ساڑھے 3 کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ میں نے کوئی کعوہ پیا، نہ میں نے میڈیسن لی، خود بخود بلیو، خود بخود دونوں کان کھل گئے اور ابھی تک ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے۔ تو میں بہت خوش ہوئی، میں نے جے جے کار کی خدا کی، میں نے کہا تھینکس گاڈ، آپ نے میری فریاد کو سنا، اور خدا اپنے لوگوں کی فریاد کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو سارا عزت، سارا جلال خداون کے لیے ہے، اور خداون آپ سب کو بہت برکت دے۔ جی سسٹر رانی کا مائک کھلا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سب بہنوں کو سلام، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے گواہی میرے ہسبینڈ کی ہے کہ رات چیسٹ میں بہت تکلیف ہوگی، درد ہو رہا تھا، بائیں بازو میں بھی درد ہو رہا تھا، تو دوائیاں بھی کھائیں لیکن کوئی افاقہ نہیں تھا ہو رہا۔ پھر میں نے سسٹر الزبتھ کو ریکویسٹ کی کہ آپ دعا کریں، میرے ہسبینڈ کے درد ہو رہا ہے، نہ تو نیند ہی آ رہی ہے، تو ہم بھی دعا کر رہے تھے بیٹھے، انہوں نے بھی خدا کے آگے ریکویسٹ کی، دعائیں کی، تو شکر ہے یہ صبح آپ نے شفا دے دی اور نیند بھی آئی، اور صبح شکر ہے یہ صبح آپ کا، یہ صبح آپ ہمارے لیے بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آمین۔ جی سسٹر کومل۔ ہاں جی میم، میڈم وہ میری ماما شیئر کریں گی۔ ایسے ہے کہ میں اپنی گواہی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے لیے آپ سب نے مل کر دعا کی ہے، اور میں نے خدا ان کا شکر ہے کہ میں نے اپنے لیفٹ بازو میں جو بہت شدید پین آ رہی تھی اس سے میں نے رہائی پائی ہے۔ خداوند نے مجھے شفا بخشی ہے۔ پریز دا لارڈ اینڈ ہیلیلویا اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔ جی سسٹر کوثر، سسٹر جی مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سیٹرڈے کو میرے لیے دعا ہوئی اور میں اس وقت کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ 1 ہفتے میں اتنے زیادہ لوز موشن تھے، اور میں بائی ماؤتھ کچھ بھی نہیں اتنا اچھا کچھ کھا پی سکتی تھی۔ آج خداوند کا شکر ہے کہ میں نے ناشتہ بھی کیا ہے پراٹھے کے ساتھ، اور میں بالکل ٹھیک اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہوں۔ اور کل شام کو میں نے گھر میں کوکنگ وغیرہ بھی کی ہے۔ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے صحت یابی دی ہے۔ تو یہ آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، کیونکہ سیٹرڈے کو سب بہنوں نے روزہ رکھ کے دعا کی تھی، تو میں سسٹر الزبتھ کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے اور میرے ایمان پہ خداوند نے مجھے مکمل شفا دیا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ سسٹر کوثر کا بھی مائک کھلا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل حالات کیسے ہیں، اور یقین کریں کہ جب میرے حالات خراب ہوتے ہیں یا فائنینشلی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ابارشن بہت زیادہ آتے ہیں۔ کل پورے دن میں صبح شام 2 ابارشن آئے تھے، اور وہ مجھے اتنی اماؤنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ان کی ہر چیز کو ٹھکرا دیتی ہوں۔ میں کہتی ہوں نہیں، میں نے یہ جو وعدہ کیا ہے یہ میں نے کسی انسان سے نہیں، میں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ایک بار ہمارے لیے کر دو۔ میں نے کہا نہیں، ایک بار سے میرا خدا
आता है, इसलिए मैं हमेशा हमेशा अपने लिए डेली ये दुआ करती हूँ कि खुदावंद मुझे गैर कौमों में अपने ईमान में मजबूत रख, ताकि मैंने जो तेरे साथ वादे किए हैं मैं उनमें पूरा उतर सकूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेलकम सिस्टर नसरीन। मेरा नाम नसरीन नजीम है और मैं तमाम बहनों को नाम बनाम बहुत सलाम देती हूँ। सिस्टर जी, मेरी एक गवाही भी है और सबके लिए अवेयरनेस भी है। ये परसों की बात है कि मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए थे, मेरा फॉलो अप था, तो मैं अंदर थी और मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया मैसेंजर से। मेरी बहू की ममानी है, उनका नाम रूथ सोहेल है और वो मेरी कोलीग भी रही हैं। उनका फ़ोन आया और जेंट्स जो है ना फीमेल्स की आवाज़ रिकग्नाइज नहीं अच्छे से कर सकते, वो किसी ने उनका अकाउंट आईडी हैक करके उसको उस पे फ़ोन किया और अजीम को कहा कि भाईजान मतलब रूथ बन के कि भाईजान मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरी नीस है, उसकी डिलीवरी होने वाली है और वो कराची में है और उसको ना फ़ौरन 1 लाख रुपया चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो। मेरे हस्बैंड घर में नहीं है, वो आएंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। खैर अजीम ने कमिट किया उनसे, अभी बात चल ही रही थी तो मैं आ गई। तो मैंने फ़ोन पकड़ा और मैंने कहा हाँ सिस्टर जी क्या प्रॉब्लम है, और मैं भी अच्छे से ना उनकी आवाज़ पहचान नहीं सकी। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी नीस है तो प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कर दीजिएगा। उस वक्त तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि इतनी अच्छी हॉस्पिटल में आवाज़ भी नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अजीम से कहा, मैंने कहा उन्होंने पहली दफ़ा हमारे से रिक्वेस्ट की है तो फिर भेज दें, पैसे चलें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फिर ये था कि अजीम के फ़ोन से फ़ोन नहीं मिल रहा था तो मैंने अपने फ़ोन से किया और मेरी कॉल मिल गई और रूथ ने फ़ोन उठाया। तो मैंने रूथ को बोला, रूथ नबीला कौन है जिसके बारे में आप परेशान हो कि उसको पैसे देने हैं? तो वो कहती हैं बाजी आपको किसने कहा? मैंने कहा फोन आ रहा है आपकी आईडी से बार बार, किस तरह प्रॉब्लम? कहती नहीं बाजी आप इस तरह बिल्कुल ना करना, मेरी आईडी किसी ने हैक करके, और हस्बैंड वाइफ की तस्वीर भी लगाई हुई है उन्हीं की, जिससे हमें कोई शक भी ना हुआ कि ये उन्हीं का ही फोन होगा। तो खुदावन ने हमें बचा लिया, नहीं तो हम कराची पैसे सेंड कर देते और ना उनके काम आते ना हमारे। और मेरा ये गवाही देने का मकसद भी ये है, खुदावन ने हमें बचाया। थैंक यू सिस्टर जी। सिस्टर रोजलिन वेलकम। मेरा नाम रोजलिन सैमुअल है। खुदावन आप सबको सलामती में रखे। सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं अपनी गवाही पेश करती हूँ। कल शाम को मेरी बेटी ने यूके से फ़ोन मुझे किया कि मामा अभी तक, क्योंकि मेरा जो बेटी है ना वो स्पाउस वीज़े पे है, जो मेन एप्लीकेंट है मेरे दामाद हैं, वो तो अप्लाई किया हुआ था लेकिन अभी तक कोई आंसर नहीं था आया एम्बेसी से कि वीज़ा रिन्यू हो गया। 3 साल के बाद रिन्यू होता है, तो 2 महीने पहले अप्लाई करना होता है रिन्यू होने के लिए। तो मेरी बेटी ने शाम को मुझे फ़ोन किया, कहती मामा मेरी 5 तारीख तक ना ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि अभी तक वो वीज़ा रिन्यू होके नहीं आया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो फिर आगे मुझे ड्यूटी मिलेगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो परेशान ना हो, दुआ करते हैं खुदा सब कुछ बेहतर करेगा। तो परदेश में आपको पता है बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, इधर माएँ परेशान हो जाती हैं। तो फिर वो ड्यूटी पे थी तो इसलिए शॉर्ट ही उसने बात की, तो बस उसने मुझे यही बताया कि मामा ऐसे है ना। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, खुदा बेहतर करेगा, परेशान नहीं हो। तो अभी मैंने अपनी बाइबल पढ़नी थी 9 बजे के करीब, मैं अपनी रोज़ाना बाइबल दुआ पढ़ के तो लेटती हूँ। तो खुदावन से मैंने दुआ की कि खुदावन तू ही इनके मसलों को हल कर, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और 2 दिन हमने पहले सिस्टर शमीम से ईमान के ऊपर कलाम की मजबूती पे हमने कलाम सुना था। तो मैंने खुदावन से दुआ की, खुदावन तू हमें ईमान की मजबूती दे, हमारा आसरा तुझी पर है, तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है, खुदावन तू इस मसले को हल कर दे।
تو میں دعا کر کے رات کو سو گئی ہوں، تو 11 یا 11:30 بجے کا ٹائم ہوگا، تو میری بیٹی ابھی ڈیوٹی پہ تھی، تو اس نے مجھے فون کیا کہ ماما وہ لیٹر آ گیا میرا نا امبیسی سے جو ملنا تھا، اس کے اوپر رجسٹریشن نمبر کوئی ہوتا ہے تو وہ انہوں نے انٹر ادھر کرنا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جاب کر رہی ہے۔ تو میں نے خداوند کا شکر، اسی وقت میں نے رات کو اٹھی اور میں نے خداوند کا شکر ادا کیا کہ خداوند تو مہربان خدا ہے، تو نے ہمیں ایمان کی مضبوطی دی ہے، جب ہم تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں تو خداوند تو سارے ہمارے مسئلوں کو اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے آئے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کو سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، کیونکہ اس نے ہماری فکروں کو، ہمارے بوجھوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ وہی قادر خدا ہے جو کہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں سارا عزت اور جلال خداوند یسوع کو دیتی ہوں، یسوع کے نام میں، آمین۔ جی ویلکم سسٹر کرن، موسٹ ویلکم۔ آمین آمین۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ اس نے میری زندگی میں بہت بڑا کام کیا، اور آپ سب بہنوں نے، اور کیونکہ یہ جب جنگ سٹارٹ ہوئی اس ڈے فرسٹ سے آپ سب میری بہنیں سب میرے ساتھ تھی اس جنگ میں، اور جیسے ہی 27 کی نائٹ میرے گھر میں شکر گزاری کی پریئر تھی، اس کے بعد میں نے کلام کی خدمت کرنی تھی اپنے خاندان میں، اور سارے گھر کا کام کیا، ساری چیزیں بہت ترتیب سے اچھے طریقے سے کی، اور آہستہ آہستہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد سٹارٹ ہو گیا، اور میرے بچے کہنے لگے کہ ماما آپ ریسٹ کر لیں۔ تو میں نے کہا نہیں بیٹا، آج سب نے آنا ہے تو ضرور ہے کہ ہر چیز بڑی اچھے طریقے سے ترتیب سے ہونی چاہیے، اور جیسے جیسے شام ہوتی جائے، دعا کا ٹائم قریب آتا جائے، اس طرح زیادہ مجھے پیٹ میں درد ہوتی جائے۔ تو بچے کہتے ہیں ماما ہم مل کے عبادت کو پرزائڈ اور سارا کچھ کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ ریسٹ کر لینا۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، ہر کام میں کر سکتی ہوں، تو آج خدا کی خدمت بھی میں ہی کروں گی، اور ساری عبادت بابرکت رہی۔ اور جیسے ہی وہ سب روانہ ہوئے اور ہم ذرا ایزی ہوئے، اور میرے پیٹ میں شدید درد سٹارٹ ہو گئی کہ میں جہاں پہ صوفے پہ بیٹھی ہوں میں اٹھ نہیں سکی وہاں سے، کہ سب میری پوری فیملی میرے پاس آ کے بیٹھ گئی کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ تو میرے سے کھڑا ہوا جا رہا ہے اور نہ بیٹھا جا رہا ہے، لیٹ رہی ہوں اور تھوڑا سا سکون آ رہا ہے۔ مجھے ہاسپٹل لے کے گئے، اور جب انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور انہوں نے فرسٹ ایڈ کر کے میڈیسن وغیرہ دی اور ڈرپ انجیکشن کیے، تو مجھے کچھ فرق پڑ گیا اس درد سے۔ لیکن جب الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ 10 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے دی، ہینڈ اوور کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یوٹرس کا سائز جو 4 پوائنٹ کچھ ہونا چاہیے، آپ کی یوٹرس کا سائز 9 پوائنٹ کچھ ہے، بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور آپ اس کو فوراً گائناکولوجسٹ کو چیک کروائیں۔ جب میں نے ایک دن ہوا اور اگلے دن گائناکولوجسٹ کا ڈے تھا، تو جب میں گئی وہاں پہ ان کے پاس، تو انہوں نے جب وہ میری ساری ہسٹری لی اور وہ الٹرا ساؤنڈ کو دیکھا، تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی نا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دم سے انہوں نے میرے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی، لیکن میری بیٹی ظاہر ہے ڈاکٹر بن رہی ہے اور ان کے اسٹاف کا حصہ ہے، تو وہ ان کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ہے یہ صاف ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کی ماما کو کینسر ہو سکتا ہے اس پرابلم سے، تو لہٰذا آپ بائیوپسی کروائیں۔ تو میری بیٹی نے خیر مجھے نہیں بتایا، لیکن بعد میں جب خیر میں نے اور میری بیٹی نے جب گوگل پہ سرچ کیا وہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کو، تو وہ بہت کچھ بتا رہا تھا اور بہت ڈر والی باتیں اسی قسم کی بتا رہا تھا، لیکن ہم نے ان سب باتوں کو ماں بیٹی نے کینسل کیا اور سسٹر الزبتھ سے بات کی۔ سسٹر جی کو میں نے بتایا سسٹر جی یہ رپورٹ آئی ہے اور اس طرح گوگل کہہ رہا ہے، لیکن ہم ان سب باتوں کو کینسل کرتے ہیں متفق ہو کے۔ اور میری بہن نے اسی ٹائم سسٹر الزبتھ نے میرے لیے دعا کا بیج بونا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے دوسرے دن ساری میٹنگ میں سب بہنوں سے ریکویسٹ کی کہ ہم سب مل کے متفق ہو کے بہن کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن آپ سب نے میرے لیے اتنی دعائیں کی کہ جب فرسٹ میرا انہوں نے پروسیجر کے لیے مجھے لے کے گئے او پی ڈی میں، تو وہاں پہ 3 دفعہ میرا وہ پروسیجر کیا گیا لیکن بائیوپسی کا، لیکن نہیں ہو سکی بائیوپسی۔
پھر گھر آئی اور میں نے سسٹر جی سے بات کی, سسٹر جی میں بڑی پین میں ہوں اور اس طرح بایوپسی ہوئی لیکن نہیں ہو سکی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کل لیبر روم میں لے کے جائیں گے اور پھر بایوپسی کریں گے. پھر سسٹر جی اسی طرح مجھے سیکنڈ ڈے لیبر روم میں لے کے جایا گیا. پھر وہاں جا کے 2 دفعہ پھر وہی پروسیجر کیا گیا, لیکن پھر بھی نہ اس طرح ہوا. حالانکہ اس دن جس دن لیبر روم میں لے کے گیا اس دن انہوں نے مجھے ٹیبلٹ بھی کھلائی اور سب وہ کام کیا جس سے ہر چیز ایزی ہو جائے, لیکن نہیں ہو سکی اس دن بھی. لیکن پھر بھی ہم دعا میں جھکے رہے, آپ سب میرے لیے دعا کرتے رہے. اور سسٹر الزبتھ کے ساتھ میرا رابطہ رہا اور سسٹر جی مجھے کہتی نہیں کہ سسٹر جی آپ نے پریشان نہیں ہونا, بس آپ سب کی دعاؤں سے مجھے قوت ملتی رہی. اور واقعی فرسٹ ڈے میں بہت پریشان ہوئی, اس کے بعد میں نے ہر بیماری, ہر آنے والی چیز کو یسوع کے نام سے کینسل کرتی گئی. اور جب میں اس کو کینسل کرتی گئی اور یسوع نے میرے میں زور آتا گیا, اور سسٹر جی کا جب کلام تھا کہ میرے میں زور ہے اور میں خداوند میں بڑھتی جاؤں گی, اور میری امی نے اس دن ناچ ناچ کے خداوند کی شکر گزاری کی اور مجھے کہتی ہیں کرن دیکھ لو میرا شوگر لیول بالکل نارمل ہے, میرا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے, اور کرن میں بالکل ٹھیک ہوں, اور یسوع میں زور پا گئی ہوں کہ اب میرے میں یسوع کا زور آ گیا ہے. اور اسی طرح سسٹر جی کو بھی امی جی نے میسیج کیا اور ان کو اسپیشل بتا رہی کہ میرے میں یسوع کا زور آ گیا, اب میں زور آور ہو گئی ہوں, اب میں زور آور ہو گئی ہوں. یسوع نے مجھے ارسو نوز جوان بنا دیا ہے, اب میں اور زیادہ میرے میں پاور آ گئی ہے جیزس کی. اور اسی طرح امی نے جب میں ہاسپٹل جانے لگی, جب بھی جانے لگتی تھی تو مجھے بلیسڈ آئل امی مجھے میرے فورہیڈ پہ لگانا, میرے پیٹ پہ لگانا. اور میں نے جب ہاسپٹل جانا اور جب سیکنڈ ٹائم بھی مجھے لیبر روم میں لے کے گئے تو وہ نہیں پروسیس ہو سکا سارا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اینستھیسیا کی طرف جائیں گے اور ہم آپ کو او ٹی میں لے کے جائیں گے. اسی طرح پھر آپ سب بہنوں نے متفق ہو کے میرے لیے دعا کی اور خداوند کی شکر گزاری کہ اس دن میرے وہ پروسیجر جو تھا کمپلیٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد رپورٹ آنے میں انہوں نے کہا کہ 22 کو آپ کی رپورٹ آنی ہے, تو کافی ڈیز تھے بیچ میں. لیکن ہم سب بہنیں, میرا پورا گھرانہ متفق ہو کے ایمان کے ساتھ وہ ساری آنے والی باتوں کو ہم کینسل کرتے رہے. اور یہ ضرور میں ہمیشہ سسٹر جی بات کرتی تھی اور ہمیشہ خدا سے جب بات کرتی تھی اور دعا کرتی تھی, اور ایک چیز ضرور کہتی تھی کہ یسوع کے نام سے ہر چیز کو میں کینسل کرتی ہوں, لیکن خداوند میرے بدن میں وہ ہو جو تو چاہتا ہے. اور پھر ہم اسی طرح سب مل کے دعائیں کرتے رہے. اور جس دن ماما کی ڈیڈ باڈی یہاں لائی گئی ہمارے پاس, اس دن میری رپورٹ آنے کا ڈے تھا. اور دل میں یہ چیز بھی تھی, تقریباً 4 دن, کل امی کے ڈیتھ کو 4 دن ہو گئے تھے, 5 دن. تو کل میں صبح گئی اور میں اپنی رپورٹ جب لے کے آئی, اور جب میں ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لیے رپورٹ لے کے گئی اور ڈاکٹر نے جب چیک کی اور پہلے وہ دیکھ رہے اور پھر ایک دفعہ جمائمہ کو دیکھا, تو میں سامنے بیٹھی دیکھ رہی ہوں اور میں تھوڑا سا ایک دم سے ہوگی, لیکن نہیں, میں نے کہا نہیں خداوند ایسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خیر رپورٹ کے اوپر ہی میں نے بلیسڈ آئل لگایا اور میں نے کہا جب یہ ڈاکٹر چیک کریں, کیونکہ انگلش میں لکھا ہوا تھا, انگلش تو پڑھی جاتی ہے لیکن جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں لکھے ہوئے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو جب میں رپورٹ لے کے گئی تو جب ڈاکٹر نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ بالکل ٹھیک ہے, اس رپورٹ میں ایک ڈاٹ برابر بھی کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایسی میڈیسن جو مجھے یوز کرنی پڑے گی یا کچھ ایسی چیز جو یوٹرس کا سائز اس طرح بڑھ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک سر درد کی گولی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کہ دیکھیں میرے خداوند کتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے, کہ اس نے میری زندگی میں اتنا بڑا کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی گولی بھی کھانے کی, کوئی میڈیسن کھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کہ آپ اسی طرح ٹھیک ہو گئے ہیں. اور ایک بڑی خوبصورت بات اس سارے پروسیس میں ہوئی کہ جب مجھے او ٹی میں لے کے جا رہے اور اس کے بعد جب مجھے اینستھیسیا دیا گیا, اور جب آپ سب اس چیز سے کو جانتے ہوں گے کہ جب اینستھیسیا کے بعد جب
پیشنٹ ہوش میں آتا ہے تو وہ بہت سی باتیں کرتا ہے جو ہنسنے والی بھی ہوتی ہیں اور کچھ کیسی باتیں ہوتی ہیں آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ اگر ہوا ہوگا تو جانتا ہوگا کوئی. تو جب مجھے اینستھیسیا کے بعد 4 گھنٹے کے بعد ذرا سی ہوش آئی اور اس کے بعد میں نے جو باتیں کی مجھے تو خیر بالکل یاد نہیں ہے، لیکن جب ڈاکٹر میرے سامنے آئی تو انہوں نے جمائمہ سے کہا کہ جمائمہ آپ کی ماما تو بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں، کہ یہ جب ہوش میں آئی تو انہوں نے تو بڑی اچھی باتیں کی. تو جمائمہ نے ہنس کے کہا کہ میم کیا باتیں ماما کر رہی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ماما کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا کہ مجھے خداوند نے شفا دے دی، مجھے خداوند نے شفا دے دی، اور میرا خدا زندہ ہے جس نے مجھے شفا دے دی. اور کہتی ہیں کہ واقعی آپ کا خدا زندہ خدا ہے، اور اس وقت بھی جو ہے کہ خدا کی تعریف نکل رہی ہے اور میں بس گیت گاتی جا رہی ہوں کہ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ اور جنگ کدی نہیں ہار دے، کہ یسو تو میرا زور بن جا. کہ میرے منہ پہ صرف گیت اور دعا اور وہ ساری باتیں جمائمہ کو بتا رہے، اور جمائمہ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے کہ خداوند تیری شکر گزاری ہے کہ تو نے اتنے مشکل پروسیس سے اس طرح ہمیں نکالا کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. اور آپ سب بہنوں کی وجہ سے آج میں زور آور ہوں یسو کے نام سے. آمین آمین.